ہماری ساری غذا ٹریس کریں گے تو عالم نباتات سے ہے. عالم نباتات کا سارا دار و مدار جو ان کا ریسپیریشن کا نظام ہے وہ دن اور رات میں جدا ہو جاتا ہے. ایک وقت میں وہ آکسیجن لے رہے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں، ایک وقت میں کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کر رہے ہیں اور فوٹو سینتھسس میں اس کو وہ اپنا گویا کہ یوں سمجھیے کہ را میٹیریل بنا رہے ہیں اور آکسیجن چھوڑ رہے ہیں. ریسپیریشن کا نظام جو ہے بالکل برعکس ہو گیا دن اور رات کا. اسی سے سارا عالم نباتات کا نظام ہے، اسی سے ہمارا یہ غذا کا معاملہ. چاہے بکری کا گوشت ہم کھاتے ہیں تو بکری کا گوشت بھی اسی نباتات سے بنا ہے، وہی پتے ہیں اور وہی گھاس ہے کہ جو وہ کھا رہی ہے. لہذا پھر اسی طریقے سے انسانی اپنی نفسیات ہے، تکان اسے طاری ہوتی ہے، اضمحلال ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل روشنی کے سامنے بٹھانا یہ تو ٹارچر کا ذریعہ ہے. جیسے کہ انویسٹیگیشن کے اندر بھی، انٹروگیشن میں بھی ٹارچر ہوتا ہے یہ کہ آپ کو مسلسل جگایا جائے اور روشنی جو ہے تیز وہ آپ کی آنکھوں پر ڈالی جائے، یہ تو ٹارچر ہو جائے گا. تو جیسے دن ضروری ہے رات بھی ضروری ہے، جیسے حرکت ضروری ہے ایسے ہی سکون بھی ضروری ہے، جیسے بھاگ دوڑ ضروری ہے ویسے ہی استراحت بھی ضروری ہے. اسی طرح اے نبی جیسے وحی کا آنا ضروری ہے ویسے ہی اس کا ایک وقفہ بھی ضروری ہے. آپ اس کا تحمل نہیں کر پائیں گے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اس پورے قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ پھٹ جاتا اور وہ بیٹھ جاتا، دب جاتا اللہ کی خشیت سے، من خشیت اللہ. لہذا جیسے کہ میں آیت آپ کو سنا کے بعد سورۃ الفرقان کی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ کا دل اس کو سہار سکے، تحمل کر سکے اور آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے تثبیت حاصل ہو جائے. یہ گویا کہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں. تو یہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. لیکن اب جب ہم آتے ہیں اگلی 5 آیات پر، اس میں ایک اضافی کیفیت سامنے آ رہی ہے. یہ جو اب تسلی دی جا رہی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اس کے پس منظر میں ایک دوسری کیفیت ہے، نا امیدی کی کیفیت. جیسے کہ میری محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، ایک مایوسی اور بددلی کی کیفیت چھا رہی ہے. جیسے کہ پس منظر میں ہے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. ہے اس لیے ہم نے قرآن آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام اور نامراد ہوں. آپ بامراد ہوں گے، کامیاب ہوں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. یہی پس منظر ہے جو اس آیہ مبارکہ کے پس منظر میں ہے، یہی کیفیت کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے نبی جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، یہ بوجھ ڈالا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو وہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے. وہ تو آپ کو انگلی پکڑ کر لے جائے گا، لوٹائے گا بہت اعلیٰ جگہ پر، لوٹنے کی بہت عمدہ جگہ پر. یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. اس کا عام مفہوم تو یہ سمجھا گیا ہے کہ مکے میں واپس لے آئے گا. ہجرت کے وقت جو حضور پر شاخ گزر رہا تھا، خانہ کعبہ سے جو اب دوری ہو رہی تھی، تو اس میں تسلی دی گئی ہے. لیکن دوسرا مفہوم بھی موجود ہے ہمارے متقدمین کے ہاں، مفسرین کے ہاں موجود ہے، اسلاف کے ہاں، کہ اس سے مراد معاد سے یعنی یہ کہ ایک نہایت شاندار اور تابناک انجام ہے کہ جو آپ کا منتظر ہے، اور آپ جو ہے کہ ناکام اور خائب اور خاسر نہیں ہوں گے معاذ اللہ. یہ ری ایشورنس جو ہے اس کی کیفیت بالکل جدا ہے. اس میں رات اور دن کا مسئلہ نہیں ہے. رات اور دن کا مسئلہ وہاں تو بات بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ وحی کے نزول میں بھی حکمت ہے اور وحی کی فطرت جو ہے وہ بھی حکمت پر مبنی ہے. جیسے رات ضروری ہے دن بھی ضروری ہے، جیسے دن ضروری ہے رات بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے وحی کی آمد بھی اپنی جگہ اور وحی کی فطرت اور اس کا وقفہ بھی اپنی جگہ پر ہے. یہ تو دونوں چیزیں جو ہے رات اور دن کے حوالے سے بالکل واضح ہو. لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں زیادہ جھلک ہے جیسے اعصابی اضمحلال ہو جاتا ہے، ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں دیکھیے، میں بغیر تشبیہ کہوں گا لیکن ہے تو وہ تشبیہ. اس کو آپ کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپلائی نہ کیجئے. کوئی مربی، کوئی معلم، کوئی بزرگ جو اس کے زیر تربیت ہے، زیر تعلیم ہے، اس کا تلمیذ ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ہمت کو جواب دے رہی ہے.
یہ سمجھ رہا شاید میں نہیں پڑھ سکوں گا، یہ منزل بڑی کٹھن ہے، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، تسلی دیتا ہے کہ نہیں، دیکھو ایسی بات نہیں ہے، خامخواہ کا کو دل نہ چھوڑو، دیکھو تم نے اتنے کچھ کامیابی حاصل کی ہے، تم پہلے وہاں سے وہاں تک پہنچے ہو، گھبرانے کی کیا بات ہے، ذرا سی ہمت کرو، حوصلہ جو ہے قائم رکھو، آگے بڑھو۔ یہ جو ایک ری ایشور کرنے کا انداز ہوتا ہے، جیسے تسلی دی جا رہی ہو اس معنی میں کہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اب ظاہر بات ہے ہم نے جو بات کہی ہے مربی اور معلم کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم تلمیذ اور کسی کا شاگرد سمجھے تو وہ ذرا بات ہمارے قلب کے اوپر گراں گزرے گی، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ مربی اللہ ہے، آپ کا معلم اللہ ہے، مربی اللہ ہے، اس اعتبار سے الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، وہ نسبت وہاں پر قائم رہے گی۔ تو یہ جو حوصلہ دینے کا انداز ہے، اس کے پس منظر میں ہے اضمحلال، جس کو میں نے تعبیر کیا تھا جیسے کہ اعصاب کچھ جواب دے رہے ہوں، جیسے کہ ہمت کچھ بیٹھ رہی ہو، جیسے کہ کمر جو ہے وہ کچھ کمزور پڑتی نظر آ رہی ہو، جیسے اگلی صورت میں آئے گا الذی انقض ظہرک، جس نے کہ آپ کی کمر کو وہ دوہرا کر دیا تھا یا کمر توڑ کر رکھ دی تھی، یہ میں اس کا وضاحت بعد میں کروں گا اس کے لغوی معنی کیا ہیں، لیکن یہ جو پس منظر ہے اس کو اگر آپ پہچان لیں کہ جس میں یہ ری ایشورنس دی جا رہی ہے، اے نبی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بالکل مطمئن رہیں، آپ کے لیے آخرت کہیں بہتر ہے پہلی سے، لفظی ترجمہ ہوگا آپ کے لیے پچھلی کہیں بہتر ہے پہلی سے، یہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ مراد ہے آخرت، یعنی آخرت میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگا، دنیا میں جو بھی آپ کا مقام اور مرتبہ ہے اس سے، اور اس کے لیے چونکہ سابقہ صورت میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت بھی اور اولا بھی، پچھلی زندگی بھی، آخرت کی زندگی بھی اور دنیا کی زندگی بھی۔ اس اعتبار سے ان دونوں صورتوں کے اندر ایک لفظی مناسبت بھی پیدا ہوئی ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آخرت سے مراد آخرت ہے معروف معنی میں، جسے ہم آخرت سمجھتے ہیں بعد بعد الموت کی زندگی، اخروی زندگی، اور اولا سے مراد ہے دنیا کی زندگی۔ ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے اور میرے نزدیک یہی صحیح ہے، ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے وقت سے بہتر ہوگا، اس دنیا میں بھی آپ کی ترقی درجات ہوتی رہے گی مسلسل، اور آخرت میں بھی آپ کی ترقی درجات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، مسلسل جاری رہے گا۔ اس میں مجھے آج بھی یاد آ رہا ہے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی سائیوال میں، منگمری کہلاتا تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس مقام کو بیان کیا تھا، اور بڑی پیاری ایک حدیث سنائی تھی، وہ میرے پاس حوالہ نہیں ہے اس وقت، میں صرف ان کو ہی سند کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میدان حشر میں لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ حمد جو ہے، آپ کا نام محمد بھی اسی سے ہے، اور احمد بھی اسی سے ہے، اور حامد بھی اسی سے ہے، اور محمود بھی اسی سے ہے، اور یہ جو ہے یہ اس امت کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، تو اس اعتبار سے لواء الحمد بیدی، اور خاص جملہ یہ ہے اس روز میں اللہ کی جو حمد بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ بڑا پیارا جملہ ہے، اس لیے کہ حمد کوئی انسان بیان کرتا ہے اپنے خود معرفت کے مناسبت سے، جتنی گہری اپریسیشن آپ کو کسی شے کی حاصل ہوئی ہے اتنا ہی تو آپ اس کو بیان کر سکیں گے نا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپریسیشن آپ کی زیادہ ہو، بیان آپ نہ کر سکیں، اتنی بھی نہ بیان کر سکیں، وہ تو یہ ہے کہ انسان کا یعنی کلام کی صلاحیت جو ہے اس میں کم ہے، قوت بیانیہ کا قصور ہے، اس کی کمی ہے، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جتنی اپریسیشن ہے اس سے زائد تو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا، کتنا ہی وہ طلاقت لسانی اور اس کے اندر قوت بیان موجود ہو، اس کا بیان رہے گا وہیں تک جہاں تک کی اپریسیشن اس کو حاصل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ وہ معرفت رب جو حضور کو اس دنیا میں حاصل تھی، اس سے کہیں بڑھ کر معرفت رب ہوگی میدان حشر میں، اور اس وقت جو حمد بیان کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے وہ حمد بیان نہیں کر سکتے تھے۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی ساعت آپ کے لیے پچھلی ساعت سے بہتر ہوگی، اور آپ کے مراتب بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، وہ کچھ دے گا۔ اب یہ میں نے دو ڈائمنشنز علیحدہ کر دی، اتنا کچھ دے گا، یہ گویا کہ کوانٹیٹیٹیو ہے،
وہ کچھ دے گا، یہ کوالیٹیٹو ہے، اور یہاں پر ان دونوں کو بالکل مبہم رکھا گیا، واضح نہیں کیا گیا، کہیں ابہام میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، وہ کچھ دے گا، وضاحت نہیں کیا کیا دے گا، اس کی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن اس میں زیادہ جو ہے مبالغہ ہے، زیادہ تاثیر ہے۔ آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا اور اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس میں وہ کوانٹیٹیو کوالیٹیٹو سارے ایلیمنٹس لے آئیے، اس میں وہ چیز بھی لے آئیے، دنیا میں آپ کو کامیابی ہوگی، آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوں گے۔ وہ وقت آئے گا کہ یہی قبائل عرب جو ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ پھر آپ کی امت کے ہاتھوں قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں جو ہے وہ زیر ہوں گی، اور وہاں پر جھنڈے گاڑے جائیں گے۔ آپ کے خلفائے راشدین کے زمانے میں کہاں سے کہاں تک بات پہنچ جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا میرے لیے پوری زمین لپیٹ دی گئی، یہاں تک کہ میں نے اس کے مشارق اور مغارب سب دیکھ لیے، مشرق و مغرب سب میرے سامنے آ گئے، اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے زمین کا حصہ، وہاں پر میری امت کی حکومت قائم ہو کر رہے گی۔ یہ بھی گویا کہ وہی ایک نوید ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پھر یہ کہ آخرت میں جو مقام ہوگا، خود آپ کو ذاتی طور پر مقام محمود پر فائز کیے جائیں گے۔ پھر یہ کہ آپ کے لیے شفاعت کبریٰ، جس کی کہ احادیث کے اندر صراحت آئی ہے۔ تو اے نبی آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہاں حضرت ابو بکر سے خطاب تھا، تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب اس میں تفاصیل کا جتنا بھی ہے رنگ وہ بھر لیجئے، کیا کچھ اللہ نے دیا اور کیا کچھ جو ہے ابھی آخرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے کیا کیا مدارج ہیں اور کیا کیا رتبے ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ جب 3 آیتیں آ رہی ہیں، یہ بھی وہ انداز ہے، دیکھو ہم نے تمہارا ساتھ کبھی چھوڑا ہے پہلے؟ غور کرو اپنی سابقہ زندگی پر، جو تمہارا رب تمہیں ان مراحل سے گزار کر لایا، کہ آئندہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا؟ یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں بھی تھوڑا سا آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان چیزوں کے حوالے سے تذکیر کی ضرورت تھی۔ ہمارا ذہن قبول کرنے سے آپ کے خاص مقام و مرتبے کے اعتبار سے ذرا یہاں رکتا ہے، رکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ سامنے کی باتیں ہیں بالکل، لیکن یہ کہ یہ سامنے کی باتیں جیسے کسی طالب علم کو کوئی استاد یاد دلاتا ہے، وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا یہ باتیں اس طور سے یاد دلانے کی ضرورت تھی؟ یہاں آ کر ذرا طبیعت جو ہے رکتی ہے۔ بہرحال اس پر میں عرض کروں گا اس کی توجیہ کیا ہے۔ اس وقت یہ سمجھ لیجئے، یہ حضور کی حیات طیبہ کے 3 ادوار ہیں جن میں اللہ کی رحمت اور شفقت جو ہے حضور پر، اللہ کی عنایت خصوصی حضور پر 3 مختلف صورتوں میں جو ہے وہ شامل حال ہوئی۔ اس کے حوالے سے بلکہ نوٹ کر لیجئے، میں نے کبھی سیرت کی تقریر میں یہ عرض کیا تھا کہ حضور کی پوری حیات دنیاوی 6 آیات کے حوالے سے 6 چیپٹرز میں 6 آیات کے زیر عنوان لائی جا سکتی ہے۔ 3 آیات یہ ہیں اور 3 آیات سورہ مدثر کی۔ آپ کا پہلا حصہ زندگی کا وہ ہے، یوں سمجھیے کہ 10-12 برس تک کی زندگی۔ پیدائش ہو رہی ہے والد کے انتقال کے بعد، چند سال کے ہیں کہ والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، مزید 2 سال گزرے کہ دادا بھی اللہ کے ہاں گئے۔ اس کے بعد البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، ہمارے بھی عام جو مورخین ہیں اور سیرت نگار ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا خلا چھوڑ دیا ہے۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد زبیر حضور کے تایا حضور کے اتالیق اور سرپرست رہے۔ ابو طالب کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے زبیر کا نام جو ہے خارج کر دیا گیا یہ سیرت کی کتابوں سے۔ وہ جو جنگ بھی ہوئی تھی، واحد جنگ ہے حضور کی اس دور میں جس میں کہ حضور شریک ہوئے ہیں، اگرچہ آپ نے باقاعدہ کوئی خوریزی میں حصہ نہیں لیا، لیکن یہ کہ وہ تو ایک قبائلی معاشرہ تھا، جب جنگ ہے تو ہر قبیلے کے جو بھی جوان ہیں ان کو جا کے شریک ہونا ہے۔ اس وقت علم جو تھا بنو ہاشم کا علم، وہ زبیر کے ہاتھ میں تھا، ابو طالب کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ یہ تو زبیر کے انتقال کے بعد ابو طالب کا مرحلہ آیا ہے کہ پھر وہ جو ہاؤس آف ہاشم تھا، بنو ہاشم، ہاشم کا گھرانہ، اس کی جو سربراہی ہے وہ ابو طالب کے ہاتھ پہ آئی ہے ذمہ داری، اور پھر یقیناً ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ دیا ہے حضور کا اور تعاون کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ 4 مرحلے آپ ذہن میں رکھیے۔
بلکہ ایک اعتبار سے نوٹ کر لیجئے، ابو طالب کو حضور نے سپورٹ کیا ہے معاشی طور پر۔ ابو طالب کا کوئی معاشی احسان محمد کی گردن پر نہیں ہے، اور یہ میں کسی تعصب کی وجہ سے ہرگز نہیں کہہ رہا۔ جب میں ابو طالب کا وہ احسان مانتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ 10 برس تک پروٹیکشن دنیا میں اگر حاصل تھی حضور کو تو وہ ابو طالب کی وجہ سے تھی، ورنہ آخرت میں تو ظاہر بات ہے اصل جو ہے پروٹیکشن وہ تو اللہ کی ہے، لیکن وہ تو ہے انویزیبل ورلڈ، وہ تو ہے غیبی ایک عالم۔ دنیا میں عالم اسباب میں پروٹیکشن جو حضور کو حاصل رہی ہے آغاز وحی کے بعد سے لے کر سن 10 تک، جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہو گیا، تو آپ کو جو بھی حفاظت حاصل رہی ہے وہ ابو طالب کی، کوئی شک نہیں۔ اور اس کی بنا پر ہم میں سے ہر شخص کی گردن پر اور کندھے پر احسان کا ایک بار گراں ہے ابو طالب کا۔ لیکن یہ کہ ایک درمیان میں نوٹ کر لیجئے، جہاں تک معاشی کفالت کا تعلق ہے، حضور پر یہ احسان ابو طالب کا نہیں ہے، بلکہ ابو طالب پر احسان ہے حضور کا۔ آپ نے محنت کی، مزدوری کی، مشقت کی، آپ کماتے تھے اور ابو طالب کے گھرانے کو سپورٹ کرتے تھے، اس لیے کہ ابو طالب مفلس تھے، قلاش تھے، دنیاوی حیثیت ان کی نہیں تھی، مالدار نہیں تھے، عیالدار تھے، اولاد بہت تھی۔ حضور نے بھیڑیں بکریاں چرائی ہیں اور کمایا ہے، اور حضور نے محنت کی ہے اور پالا ہے اور معاشی اعتبار سے سپورٹ کیا ابو طالب کے گھرانے کو۔ پھر جب آپ کی شادی ہو گئی حضرت خدیجہ سے تو حضرت علی کو اپنے پاس اسی لیے رکھا ہے تاکہ وہ جو بوجھ ہے ابو طالب کے اوپر وہ کم رہے، جو اپنے بچوں کی جو بھی ہے ان کی کفالت کا، تو ایک شخص ان کے پاس، اور غالباً حضرت جعفر جو ہیں وہ بھی کسی اور کے پاس تھے، تو اس اعتبار سے شاید حضرت عباس کے پاس، اگر میرا جو ہے وہ یادداشت اگر ٹھوکر نہیں کھا رہی، اسی وجہ سے یہ معاملہ تھا کہ عباس بھی جو ہے وہ کافی آسودہ حال تھے۔ ادھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے غنا عطا کر دیا حضرت خدیجہ سے شادی کا، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضرت علی یہاں تھے، جعفر وہاں تھے، اس لیے کہ ابو طالب سپورٹ نہیں کر پاتے تھے۔ بہرحال پہلا مرحلہ جو ہے حضور کی حیات طیبہ کا، سیرت مطہرہ کا، الم یجد کا یتیما فآوا، اے محمد ذرا دیکھو تو صحیح، پیچھے مڑ کر نگاہ تو ڈالو، تو دنیا میں آئے تو تمہارے والد کا سر سے سایہ اٹھ چکا تھا، چند برس کے 6 برس کے تھے کہ دادا کی محبت سے بھی محروم ہو گئے، مزید 2 برس کے بعد ماں کی محبت اور شفقت بھی ختم ہوئی۔ پھر ہم نے کس کس طریقے سے آپ کے لیے بندوبست کیا، کہاں کہاں سے فآوا پناہ دی ہے، کہاں کہاں سے پروٹیکشن ملی ہے، کیسی کیسی محبتیں آپ کو ملی ہیں، دادا کی محبت، والدہ کی محبت، پھر زبیر کی محبت۔ زبیر کے علم تلے محمد الرسول اللہ اس جنگ میں شریک تھے، اگرچہ باقاعدہ خوریزی میں آپ نے حصہ نہیں لیا، لیکن تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو پہلا دور تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کا، جس کے لیے عنوان ہے الم یجد کا یتیما فآوا۔ یہاں تھوڑا سا ان آیات کی ترتیب میں آگے پیچھے ہے، اور غالباً یہ آہنگ کا جو بھی قرآن مجید کے اندر جو ایک آہنگ ہے، صوتی آہنگ، یہ ڈیوائن میوزک جو ہے اس کا تقاضا ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا۔ اب اس کے دونوں پہلو ذہن میں رکھیے، ایک غنائے ظاہری جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے نکاح کے ذریعے سے آپ کو دنیا میں غنا کی شکل حاصل ہو گئی۔ اب یہ کہ دولت ہے، سرمایہ ہے، وفادار بیوی ہے، جان چھڑکنے والی بیوی ہے، اپنی ساری دولت جو ہے آپ کے قدموں میں لا ڈالی ہے۔ وہ واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں، امام راضی نے کوٹ کیا ہے۔ ایک موقع پر حضور کہیں باہر گئے، ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا وہ دور، اس لیے کہ 15 برس ہیں آپ کی ازدواجی زندگی کے، جبکہ ابھی وحی شروع نہیں ہوئی۔ 25 برس کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے، اور 40 برس کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا، تو یہ 15 برس ہے۔ یا اس میں سے کوئی تھوڑا سا وقت نکال لیجئے، وہ میں تیسری آیت کے ذیل میں لاؤں گا جو یہاں درمیان میں آئی ہے۔ تو بہرحال 12-13 برس کا یہ مرحلہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ آپ نے خوشحالی کا، اطمینان کا، ایک وفادار بیوی ہے نکاح میں، بچے بھی اللہ نے دیے ہیں، اگرچہ بیٹے ہوئے وہ لے لیے، بیٹیاں ہیں، ہرا بھرا گھر ہے، دولت ہے، آسائش ہے، عزت ہے، آپ کی تجارت ہے، آمد و رفت ہے۔ اس کا واقعہ وہ آتا ہے جو امام راضی نے نقل کیا ہے کہ حضور ایک مرتبہ نکل گئے ذرا مکے سے باہر، کوئی وادی میں آپ نے دیکھا کوئی قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا، بہت مفلوق الحال لوگ، بدن پر کپڑے نہیں اور فاقوں سے معلوم ہوتا تھا سوکھ کر کاٹا ہوئے۔ دیکھ کر آپ آ گئے، کپڑا لے کر لیٹ گئے، ایک کیفیت حزن کی اور ملال کی۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟
آپ کی طبیعت ناساز نہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں گیا تھا باہر، میں نے دیکھا ایک ایسے لوگ ہیں اور میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اچھا آپ جائیے فلاں فلاں لوگوں کو لے آئیے، بلا لائیے ذرا، مکے کے بڑے بڑے لوگ، اور ان میں الفاظ ہیں کہ فیہم الصدیق، حضرت ابو بکر کو بھی بلایا گیا، وہ بھی نمایاں لوگوں میں سے تھے، وہاں کی جو ہائرارکی ہے اس میں بھی ان کا مقام تھا، وہ بھی آئے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو آ گئے، جمع کر لیا، اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگایا کہ جب حضور آ کر بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے چھپ گئے، اور پھر کھڑے ہو کر کہا حضرت خدیجہ نے آپ سب لوگ گواہ رہے ہیں میں نے یہ ساری دولت محمد کو دی، وہ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ یہ ہے ان کی شان۔ تو یہ ظاہری غنا ہے، ابھی اس کو بھی آپ سمجھیے کہ یہ ظاہری غنا ہے۔ اصل غنا تو غنا النفس ہے، الغنا غنا النفس، وہ تو آپ کا قلب جو ہے وہ تو غنی ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہا، لیکن یہ کہ یہاں در حقیقت مراد جو ہے وہ غنا جو ہے وہ باطنی غنا نہیں، ووجدک عائلا فاغنا، پایا آپ کو تنگ دست تو آپ کو غنی کر دیا۔ یہ وہ زندگی کا دوسرا دور ہے۔ تیسرا دور وہ ہے، یہ ہے در حقیقت ایک اعتبار سے بڑا سخت دور جو حضور پر گزرا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فلسفیانہ غور و فکر کا دور ہے۔ دیکھیے اس کو ایک انداز سے ذرا حضور کے مقام و مرتبے کے اور آپ کے ذکر سے تو یہ چیز پھر غیر متناسب اور نامناسب نظر آتی ہے، لیکن بات کو سمجھیے۔ جب تک کہ ایک تنگ دستی تھی تو پوری محنت جو ہے جسمانی مشقت لگ رہی ہے، اب جب فراغت بھی ہو گئی، ہر طرح کی سہولتیں بھی حاصل ہو گئیں، گھریلو ازدواجی زندگی کی مسرتیں بھی حاصل ہیں، تو غالباً اب وہ وقت آیا ہے کہ فلسفیانہ غور و فکر، یہ کائنات ہے کیا، یہ زندگی ہے کیا، یہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ گاڑی چلے جا رہی ہے، رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تو ہمیں نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں، کدھر جا رہے ہیں پتہ نہیں، کہاں ہم جا رہے ہیں، کہاں سے ہدایت ملے۔ پھر یہ جو پستی ہے اخلاقی، اب ظاہر بات ہے جو خود اخلاق کی اس بلندی پر فائز ہو، اسے جو اپنے معاشرے میں پستی نظر آ رہی تھی، یہ لوگ کس درجے دنات اور کس درجے کمینگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیسی درندگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، غلاموں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے اخلاق کا شمع نہیں رہا، یتیموں کو دھکے دیے جا رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے فحاشی ہے۔ اور عشقیہ داستانیں جو ہیں کھڑے ہو کر بڑے شوق سے لمبے لمبے قصیدوں کے اندر بیان کی جا رہے ہیں، فحاشی ہو رہی ہے، یہ ننگے مادر ذات برہنہ طواف کیا جا رہا ہے کعبے کا، کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا علاج ہے، حالات میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے، کیسے ہوگی؟ ایک سلیم الفطرت انسان ایک طرف تو اپنے ماحول کو دیکھ کر کڑ رہا ہے، سوچ رہا ہے اس کا حل کیا ہے، ہو بھی سکے گا حل کہ نہیں، کوئی امکان ہے اس کے درست ہونے کا؟ پھر یہ کہ مجھے کہاں سے ہدایت ملے، یقین والی دولت کہاں سے ملے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو فلسفیانہ غور و فکر کا ایک بڑا شدید مرحلہ محمد الرسول اللہ پر گزرا ہے۔ بلکہ یہ ابھی لفظ رسول اللہ میں نے ایڈ کر دیا، اس وقت تک تو ابھی آپ کی نبوت ظاہر نہیں ہوئی، رسالت پر فائز نہیں ہوئے، یہ ایک حکیمانہ غور و فکر کا مرحلہ ہے۔ اسی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ فلما بلغ 40 سنة حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنس فيه، آپ نے غور و فکر شروع کیا، خلوت گزینی محبوب ہو گئی، اب ملنا جلنا چھوڑ دیا لوگوں سے، جیسے کہتے ہیں وڈرا کر لینا، وہ ملنا جلنا، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ بہرحال یہ شعر پورے طور پر تو یہاں پہ منطبق نہ کیجئے، دل کے بجھنے کا کوئی سوال نہیں، لیکن دلچسپی نہیں رہی، غور و فکر، سوچ بچار، اسی غور و فکر کے اندر غلطاؤں پیچا، اسی میں پھر یہ کیفیت اتنی شدت پیدا ہوئی کہ گھر سے بھی نکل گئے، کئی دن کئی راتیں مسلسل غار حرا میں وہ غور و فکر ہو رہا ہے۔ یتحنس کا لفظ آیا حدیث میں، حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 40 کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کی طبیعت کے اندر خلوت گزینی محبوب ہو گئی، آپ کو لوگوں سے کٹ کر اور منقطع ہو کر کہیں علیحدگی میں بیٹھنا، پھر یہاں تک ہوا کہ اس کے اندر شدت پیدا ہوئی کہ غار حرا میں کئی دن آپ مقیم رہتے تھے، کچھ کھانے پینے کا سامان حضرت خدیجہ جو ہے باندھ دیتی تھی اور وہاں جا کر آپ مقیم رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ یتحنس فی، اب تحنس کا لفظی ترجمہ ہے عبادت یا گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرنا،
ہنس کہتے ہیں گناہ کو، تحنس جو ہے کہیں کہیں باب تفاعل جو ہے اس معنی میں دیتا ہے سلب ماخذ، کہ جیسے کہ گناہ کو زائل کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے تو یہ تحنس فی۔ لیکن پھر یہ کہ جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ عبادت کیا کرتے تھے، کس طور سے کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے، یہاں پر جو ہے ملت ابراہیمی اس میں سب چیزیں گم ہو چکی، تو عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو تقریباً اجماع ہے اس پر کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار، غار حراء میں آپ غور و فکر کرتے تھے، سوچ بچار کرتے تھے۔ یہ وہ سوچ بچار کا مرحلہ ہے جس میں انسانی فلسفیانہ فکر جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک محمد پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ مقام آیا ہے کہ جس سے آگے عقل انسانی کی رسائی نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جس پر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اب وہ پردے اٹھے ہیں، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حیات طیبہ جو ہے آپ کے حیات دنیاوی کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اس تیسرے مرحلے کے بعد بھی چوتھا مرحلہ ہے، ابھی وہ تشویش کیسے ہو، کس طرح کروں، غور و فکر، سوچ بچار، بڑا بوجھ آ گیا ہے، بہت بھاری بوجھ ہے، اس کا جو احساس گراں ہے اس کا ہے در حقیقت یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، اے لحاف کو اوڑھ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، اب تمہاری جد و جہد شروع ہو جانی چاہیے۔ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، اب یہ غور و فکر کا مرحلہ ختم کرو، آؤ میدان عمل میں، اور دو عمل ہے، ایک رات کا عمل ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور ایک دن کا عمل ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو پانچواں مرحلہ ہے حضور کا انذار، پورا مکی دور جو ہے آپ یہاں سمجھیے، دعوت، انذار، خبردار کرنا، جگانا، ہوش میں لانا، یہ 13 برس جو ہے یہ در حقیقت مرحلہ ہے انذار کا، اور باخری 11 برس یہ مرحلہ ہے تکبیر رب۔ اب اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے سیف بدست آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اور قتال کے میدان میں۔ 6 آیات کے حوالے سے حیات دنیاوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الم یجد کا یتیما فآویٰ، پہلے 10 11 12 برس، ووجدک عائلا فاغنیٰ، یہ وہ درمیانی حصہ، جیسے کہ آپ کی تجارت بھی کچھ کامیابی حاصل ہوئی، اور پھر خاص طور پر حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد، اور پھر وہ جو زندگی کا آسائش کا، آرام کا، دنیاوی جسے آپ کہتے ہیں خوشیوں کا ایک وقت آیا ہے جو گزرا ہے، ہر طرح کی سہولت، دنیاوی آسائش ہے۔ پھر وہ وقت آیا غور و فکر، سوچ بچار، پھر وہ وقت آیا اب کھڑے ہو جاؤ، یا ایھا المدثر، کمر کس لو، یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم، اور اس کا پہلا مرحلہ انذار قم فانذر، اور آخری مرحلہ وربک فکبر، تکبیر رب، اور اس کے لیے باطل سے پنجہ آزمائی، یہاں تک کہ قتال، اللہ کی راہ میں جنگ۔ یہ ہیں 6 مراحل اور 6 آیات۔ بہرحال ان کے حوالے سے اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس پر یہ ہے کہ ضال کے لفظی معنی کیا ہیں، اس پر بہت سی آپ کو مل جائیں گی تفاسیر کے اندر آ رہا۔ ضال کے معنی جو ہے یہ سمجھ لیجئے ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو راہ سے بھٹک گیا ہو، لیکن اس کا بھٹکنا شرارت نفس کی وجہ سے نہ ہو، مغالطے کی وجہ سے ہو۔ خلوص میں بھی تو آدمی غلطی کر بیٹھتا، جیسے کہ ضالین اور مغضوب علیہم، یہ سورہ فاتحہ میں جو آخری 2 آیات ہیں، ان کا تعلق ان سے ہے۔ مغضوب علیہم یہود، جنہوں نے اپنی شرارت نفس، محبت دنیاوی کی بنیاد پر ٹھوکر کھائی۔ ضالین نصارہ، جنہوں نے محبت میں غلو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور رہبانیت میں غلو کیا، ترک دنیا میں غلو کیا۔ ظاہر بات ہے یہ دونوں چیزیں بدنیتی پر نہیں ہیں، چاہے وہ عقیدت اور محبت کا غلو ہے وہ بدنیتی نہیں ہے، اگر رہبانیت کا راستہ اختیار کیا وہ بھی بدنیتی نہیں ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ راستے سے بھٹک جانا